الحمد لله الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذاك شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز سامعین السلام علیکم. آیت کریمہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم سبحان اللہ. چند کڑیاں اس آیت مبارکہ دی تعویل دے اوتے گزارنی ہیں. سبحان اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم صدقہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا نفس و شیطان دے شر تو محفوظ فرماوے. آمین. نجات عطا فرماوے. قرآن پاک کو یہ ہو جائے.
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ. نبی یعنی نبی الانبیاء سورہ احزاب شریف دی آیت نمبر 6. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. دو ترجمے دیوبندیاں سمیت کیتے گئے ہیں. نبی زیادہ حقدار ہے مومنا دے نال یا زیادہ حق رکھن والا مومنا تے انہاں دی جان دی بنسبت. یہ معنی ایک واضح کہ ہر مومن نو اپنی جان تے وہ حق حاصل نہیں جڑا نبی پاک نو حاصل ہے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے کہ مومن اپنی جان، اپنی عزت، اپنے مال، اپنی کسی شے وچ تصرف دا وہ حق نہیں رکھدا جڑا نبی رکھدا. سبحان اللہ. مومن نو اپنی کسی بھی چیز تصرف کرنا ہے، انہوں پوچھنا ہے وہ پابند ہے اس چیز کا کہ نبی تو راہبری حاصل کرے کیویں کرا. لیکن نبی جدو مومن دی کسی شاید تصرف کرے گا تو نبی نو پوچھنے دی لوڑ کوئی. سمجھ نہیں لگی. نبی جان مار دے، نبی بغیر باپ دے پوچھن تو کسی دی بیٹی نو کسی دے نکاح وچ دے چھوڑے. وہ دے پوچھن تو بغیر مال اٹھا لوے. تو مومن کراہت بھی نہیں کر سکتا، کرے گا تو ایمان کا کباڑا ہو جائے. نبی دا تصرف خدا دا تصرف ہے. تو نبی ہر شے وچ مومن دی ہر شے وچ مومن نالوں زیادہ حق رکھدا ہے. اے مانا بھی برحق. سمجھ نہیں آئی. انہوں نے اختیار حاصل ہے کہ مومن دے بارے جو فیصلہ فرماؤ مومن نو توائیت نفس نال خوشی نال انہوں قبول کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کہ
مومن اپنی خیر وہ نہیں سوچ سکتا جڑی نبی اس دے بارے سوچنی، تا وہ اپنی زندگی نبی دی راہبری دا محتاج ہے۔ اتوں پتہ لگا کہ نبی دی شریعت تے بندہ جدو شریعت آ جائے سامنے تو خوش دل ہو کے خوشی نال محبت نال ذوق نال اس دے اتے چلے، اے نہ سمجھے کہ یہ میرا گھاٹا ہو، گھاٹا اے تو ہو سکتا ہے، شریعت تو گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ فلا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ یہ معنی ہے واضح، سب کرتے ہیں۔ دوسرا معنی جڑا ہے میرا موضوع سخن وہی، سبحان اللہ۔ وہ اس معنی نو بھی مستلزم ہے، اس تو اچا ہے، اس معنی تو اچا ہے اور اس معنی نو مستلزم ہے، یعنی یہ معنی وہ ضرور آنا، سبحان اللہ۔ وہ ہے اولا دا معنی قریب تر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنا دی جانا دے جانا تو بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنا دے جانا تو بھی زیادہ قریب ہے، اولا بمانا اقرب، قریب تر۔ سبحان اللہ۔ یہ معنی مدرسہ دیوبند بانی قاسم نانوتوی نے کیتا ہے تحذیر الناس، اور میرے خیال دے ادھی کتاب کیا ادھی کتاب تقریباً اسے معنی نو ثابت کرن تے لا دی کہ نبی مومنا دی جانا دے جان تو بھی زیادہ نیڑے، سبحان اللہ۔ والے یا یلی ولیاً ولایتاً ولایتاً ولایت تصرف، اولا زیادہ حقدار تصرف دا، ولی اتصال قرب، اقرب قریب، اولا بمانا اقرب قریب تر ہو گیا، سبحان اللہ۔ ولی بمانا اللہ دے قریب، رب دے نیڑے ہوندا تے ولی بندا، اس معنی دے لحاظ نال اولا بمانا اقرب۔ لیکن اس گل نو صرف ثابت کرنا ہے کہ نبی جان تو زیادہ نیڑے کیویں، جان تے سب تو نیڑے، اس معنی وچ لطف ہے جس نو بانی مدرسہ دیوبند دے ذوق نے بھی محسوس کیتا ہے، سنی تے پھر آپے ٹھرے گا، اوندا تے ذوق ہے ہی ایویں دا، اس دے ذوق نے اور تبا نے محسوس کیتا ہے اس دے لطف نو، تا کر کے ادھی کتاب لا چھڈی۔ تو اولا زیادہ نیڑے، بھئی جان تو زیادہ نیڑے تے کوئی شے ہے نہیں، جس وقت تسی کہندے ہو بھئی آ کتاب میرے ہاتھ تے ہاتھ میرا کتاب دے اوتے، تو ایک کتاب تو نیڑے نہیں کہہ سکتے،
کتاب تو نیڑے نہیں کہہ سکتے، کتاب تو نیڑے کتاب بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وہ تو کتاب وہ حقیقت ہے. ہوں قرب جڑا ہے وہ دوئی بھی چاہتا ہے تاکہ کہیں یہ چیز اس کے قریب ہے، اس کے قریب تر رہے. اور دوئی بھی ہے چاہیے تے جان پھر اس شے دی ذات نالوں پھر زیادہ قرب یہ ثابت کرنا ہے. دو چیزاں نے انہاں دونوں ثابت کرنا ہے. یہ اتصال ہے، میرا ہاتھ نال لگا ہے لیکن کتاب تو زیادہ قریب نہیں ہے، کتاب دے نال ضرور ہے. تو نبی مومنا دیاں جاناں دے زیادہ قریب ہے، روحاں دے زیادہ قریب ہے. روح اینی نیڑے نہیں جنہ نبی انہاں دے نیڑے. اس مسئلے نو ان سمجھو کہ جسم ہے نا، جسم دے وچ اللہ تعالی نے روح رکھی. روح جڑی ہے جان یہ جسم تو نیڑے. جسم دی بنسبت جان جڑی ہے روح ایک قریب تر رہے. جسم اپنے نیڑے اتنا نہیں جنہ روح دے نیڑے. بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جتھے روح موجود نہ ہو اور روح اپنا اثر اس نہ رکھ دی ہو. بدن دے کول نو ویکھو تاں اور بدن دے اگر اجزاء نو کھولو تے ہر جز جڑا ہے وہ اپنے ہستی اور اپنی بقا وچ روح دا محتاج ہے. ہستی بھی تا کر کے خون دا ایک لطیف تو لطیف ذرہ اور جز کڈو انہوں علیحدہ کر دو بس وہ اپنا تمام حسن و جمال، تمام قوت، تمام نمو، نشو و نما یعنی ہستی اور بقا سب کھو بیٹھے گا. روح دا اس نال تعلق ایسا ہے کہ خود او دا تعلق اپنے نالوں نہیں. اسی طرح پورا جسم جس وقت روح جسم تو جدا ہوئے تو ہر جز تو جدا ہوتی تو پورا جسم اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے. ہستی اور بقا سب ختم ہو جاتی. روح نے انہوں قائم رکھیا ہوا ہے. روح نال ہی وہ موجود ہے. تا کر کے جسم
دی بنسبت روح زیادہ قریب ہے. پتا ہے درخت دا، پھول ہے، پھول وچ پانی ہے، پانی نال اس دا وجود بنیا ہے اور پانی نال ہی اس دا قیام ہے، بقا ہے. پھول دا جو لطف ہے، جو حسن و جمال ہے، وہ سارا کدے نال ہے؟ اس پانی نال. اور پانی وہ کیڑی جگہ وچ نہیں تسا نہیں کہہ سکتے. جتھوں پانی ختم ہوندا ہے اتوں پھول نہیں رہندا. نہ وہ صورت پھول ورگی رہ جاندی، نہ وہ خوشبو پھول والی رہ جاندی. پھول دے وچ پانی ماں باپ اولاد جنہ اثر رکھتا ہے نا، اس تو بھی زیادہ اثر ہے. اسی ہوں کہہ سکتے ہیں کہ پھول دے پانی قریب تر رہے، وہ جان نالوں بھی قریب ہے. یعنی پھول نالوں پانی زیادہ قریب ہے. کیوں زیادہ قریب ہے؟ کہ اس دی ہستی اور بقا اسے پانی دے نال. تو قانون آ گیا کہ جس چیز دی ہستی اور بقا جے نال ہوئے گی اوتھے آکھاں گے جان تو زیادہ. یہ قانون بن گیا. جس چیز دی ہستی اور بقا جیڑی شاید نال ہوئے گی اوتھے آکھاں گے جان نالوں زیادہ قریب ہے. کیوں زیادہ قریب ہے جان نالوں؟ کہ جان ہے ہی او دے نال، یا اونوں ہی جان چاہو. یہ نہ آکھو جان او دے نال ہے، یہ چاہو جان ہی وہی ہے. یعنی پھول دی جان پانی. پانی نو صورت ملی، پانی نو اللہ تعالی نے پھول دے پردے وچ لے آندا ہے. تو جس چیز دی ہستی اور بقا کسے شے دے نال ہووے وہ چیز آکھی دیے جان تو زیادہ قریب ہے. گل سمجھ آ گئی؟ ہوں اگلی گل سمجھو کہ جسم ہو گیا، جسم دے زیادہ قریب جسم نالوں جان ہے، کیونکہ جسم دی ہستی اور بقا جان نال. ہوں اتے یہ فرمایا گیا ہے کہ جان نالوں بھی زیادہ قریب. تو جسم دے قریب تر ہو گئی جسم نالوں جان، تے جان تو بھی قریب تر ہو گیا نبی. سمجھ نہیں لگی نا؟ ہوں مسئلہ بھئی جسم تو زیادہ نیڑے جان ہے، تے جان دے زیادہ قریب کون ہے؟ نبی علیہ السلام. اللہ اکبر. توجہ ہے نا؟
تو ہن جان تو نبی زیادہ قریب کیویں؟ توجہ، کہ جس طرح جسم دی اصل اور جان اساں روح آخنے ہیں، ہر جان دی جان، ہر جان دی جان، ہر روح دی روح وہ نبی پاک دی روح ہے۔ یہ مطلب ہے جسم دی ہستی اور بقا جان نال ہے، تے جان دی ہستی اور بقا وہ نبی پاک نال۔ تا کر کے آپ معنوی باپ آخیا جاتا، ابو الارواح روحاں دا باپ، یہ آپ دا اسم شریف ہے جڑا کتاباں لکھیا۔ محققین تے صوفیاء سارے اس تے متفق نے۔ آپ ابو الارواح نے، پاویں کوئی ہوئے نبی، پاویں ہوئے ولی، پاویں ہوئے کوئی مومن، پاویں ہوئے کوئی کافر، نبی دا پہلا تعلق مومنین نال ہے، دوسرا تعلق ہر ایک ذرے کے نال۔ توجہ نہیں فرمائی۔ قرآن پاک دی ایک ہوندی ہے تفسیر، ایک ہوندی ہے تعویل، ایک ہوندا ہے اشارہ۔ اشارات بیان کرتے ہیں فقیر تے صوفیاء، انہاں نوں کہندے نے صوفیانہ تفسیر۔ تو صوفیانہ تفسیر والے یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ آپ روح الارواح نے، جانا دی جان نے، ابو الارواح نے، روحاں دے باپ نے۔ قرآن پاک دا اشارہ دیکھو، پہلے آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنا دی جانا دی بنسبت مومنا دے زیادہ قریب ہے، انہاں دی جان دی بنسبت بھی زیادہ قریب ہے۔ اگوں آیا ہے وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں گھر والیاں انہاں دیاں ماواں نے۔ ہن گل سمجھو، ایتھوں ایک تے یہ مطلب نکلیا کہ جدوں نبی دیاں گھر والیاں ماواں نے تو لازمن بات ہے جمن دے لحاظ نال، ولادت دے لحاظ نال تے ماواں ہے نہیں، اساں تے جمے آپ اپنی ماں دے وچوں، ایویں تو ولادت دے لحاظ نال ماں نہیں۔ ہن روحانی نسبت جس دے لحاظ نال ماں نے، تو نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں ماواں جس اعتبار نال بنن گیاں، ہن نبی اسی لحاظ نال مومنا دا باپ لگا۔ ہن گل بھئی جے مقصد اتنے یہ ہوئے صرف بیان کرنا کہ نبی زیادہ حقدار ہے، نبی تو اگوں فرمانا اس نبی دیاں بیویاں انہاں دیاں ماواں نے، ماواں ہون دی وجہ نہ حقدار زیادہ ہونا کیویں ثابت ہوتا ہے؟ جی یہ ویکھیا جاوے تو پھر تے باپ دا زیادہ حق ہے۔ ہن اوتھے ابوت مانوی ثابت کر کے اشارہ لایا ہے کہ نبی دیاں گھر والیاں انہاں دیاں روحانی طور تے ماواں نے، تو نبی روحانی طور تے باپ ہو گیا۔ ہن روحانی طور تے باپ
اس لحاظ نال نہیں کہ انہوں نے دین دیا، اس لحاظ نال بھاویں ہیں باپ کہ جویں جسم نو پالن، جسم دی تربیت اور پرورش دا سبب باپ ہے، نبی روح دی تربیت اور پرورش دا سبب ہے، اس لحاظ نال باپ ہے روحانی. لیکن ابو الارواح اس معنی دے لحاظ نال او ازواجہ امہاتہم تو اشارہ پہ لگدا ہے کہ نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں ماں، نبی باپ نے ابو الارواح، نبی روحاں دے باپ نے، کی مطلب کہ ہر روح اللہ تبارک و تعالی نے او دی اصل جے بنائی. جے بیٹے واسطے باپ اصل ہے، بیٹے واسطے باپ اصل ہے، تو ہر روح دے واسطے نبی دی روح اصل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. سمجھ نہیں آئی؟ تو نبی جانا دا باپ، روحاں دا باپ، تا کر کے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے باپ نے جسمانی لحاظ نہ، اور حضور دے بیٹے نے روحانی لحاظ نہ. روحانی لحاظ نال کی نے بیٹے نے، یعنی آپ باپ نے، ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی لحاظ نال باپ نے، کیونکہ آپ ابو الارواح نے. تے جیڑی روح سیدنا آدم علیہ السلام دی، وہ بھی آپ دی روح مبارک دا ہی پرتا ہوئے. روح شریف تو ہی آئی ہے، اس واسطے آپ دی روح مبارک نو کہندے نے نفس کلیہ. انسان ایک کلی، تسی سارے اور دنیا جن انسان نے یہ وہ افراد نے، جزیات نے. اس کل تو اللہ تعالی نے سب بنائے نے. تو نفس کلیہ اللہ تعالی نے ایک بڑی عظیم تر روح پیدا فرمائی، وہ روح محمدی ہے. اور جتنیاں ارواح نے، روحاں نے، اس دے سمجھو اجزاء نے یا پرتاؤ نے. اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ میری جان تو انسانیت زیادہ قریب ہے، تو بالکل ٹھیک. کیوں کہ میرا جو کچھ ہے اس انسان دا پرتاؤ ہے. کلی انسان دا پرتاؤ ہے. جو میرا جسم اور جان ہے، منطقی حضرات کہندے نے حیوان ناطق، اس دی تجلی ہر انسان ہے. جدوں ایک شے دی تجلی ہوندی ہے نا، تو اتے ذہن چ رکھنا ایک شے دوسرے مرتبے ظاہر ہوئی. مثلا شیشہ جڑا ہے یا عام جویں آ فلماں سکرینہ انہاں دے اوتے جس بندے دی فلم آوندی یہ اس دا پرتاؤ ہے، ایک ظہور ہے، اسے دا ظہور ہے. لیکن یہ عجیب سا ظہور ہے کہ تساں یہ آکھو اگر نا کہ اس دی نسبت
وہ جڑا ہے یہ زیادہ قریب ہے، تو یہ حق بنتا ہے آخنا، کیوں کہ اس دا وجود مجازی ہے، او دا حقیقی وہ ادھر ظاہر ہویا ہے، ادھر ظاہر ہویا ہے، اگر وہ ہٹے تو کوئی شے نہیں ہے، وہ ظاہر رہے تو ایدا وجود، ہن ایدا وجود جڑا کہہ رہے ہو وہ ایدا نہیں، ادا ہی، یہ اس سے جدا بھی نہیں اور اس کا عین بھی نہیں، بے عین ہی نہیں کہہ سکتے، بے عین ہی ایک نہیں، تے آخو غیر یہ بھی نہیں آخ سکتے، غیر بھی نہیں ہوتا، سایہ بندے دا غیر نہیں ہو سکتا، کیوں کہ غیر وہ ہوندا ہے جیدا وجود مستقل ہوئے، اے کتاب ہے، اے موبائل پہ ہے، یہ آپس میں غیر نے ایک دوسرے دا، کیوں یہ علیحدہ ہے، یہ ختم کر دو تو وہ رہ جائے گا، انہوں مکاؤ تو یہ رہ جائے گا، یہ دا وجود اپنا ہے، او دا وجود اپنا ہے، دو چیزاں وجود اور ہستی مستقل ہون تے غیر ہوندی ہیں، لیکن سائے نو بندے دا غیر نہیں آکھ سکتے، کیوں نہیں آکھ سکتے کہ وہ اپنے وجود اور ہستی مستقل نہیں ہوئی، اس انسان دا محتاج بھائی جے وہ ہے تو یہ ہے، جے وہ نہیں، ہاں انج ہو جاتا ہے، سایہ نہ ہوئے تو بندہ ہوئے، انج ہو سکتا ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جنہ کا سایہ نہیں اور موجود ہے، مثلا وہ شیشہ جس کو زجاج کہتے ہیں جڑا آر پار وکھاؤندا ہے، ایک شیشہ ہوندا ہے آئینہ، جہدے سامنے ہو تو شکل تہاڈی نظر آئے گی، ایک وہ ہونا ہے کہ جہدے سامنے وہ شکل نہیں نظر آئے گی، تمہیں آر پار نظر آئے گا، جی میں گڈی کا شیشہ سامنے والی سکرین ہوندی، وہ زجاج وہ ایسا شیشہ جڑا آر پار وکھاؤندا ہے، ایویں ہن کدی یہ ویکھیا جے سورج دے سامنے اس گڈی دی سکرین دا سایہ پیا ہو، سمجھ نہیں لگی، سایہ کثافت نو چاہندا ہے، کثافت ہوے گی تو سورج اوتھے جدو اپنی اشواواں ٹکراوے گا وہ اگا آر پار نہیں جان گیاں تو سایہ بن جائے گا، جسلے سورج دیا اشواواں لطافت دی وجہ نال آر پار ٹپ جاندیاں اس لیے سایہ نہیں بن سکتا، کئی حضرات نے آخیا کہ قرآن فرماتا ہے ہر چیز کا سایہ سجدہ کرتا ہے، تو ہر چیز کا نبی پاک بھی چیز ہے، لہذا ان کا سایہ تو ہوا۔ میں نے کہا جناب ما من عام الا وقد خص عنه البعض، اصول فقہ دا قانون ہے، قرآن پاک دی کئی چیزیں آیات مبارکہ نے جنہوں تو کئی لفظ عموم دے نے لیکن مانا وہ خاص بننا، مثلا جسے کہندے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز دے اوتے قادر ہے، اللہ بھی ایک چیز ہے، کیا وہ اپنے آپ پر قادر ہے کہ اس کو ختم کر لے؟ توجہ نہیں فرمائی؟ تو علماء نے لکھا اللہ خود اس آیت دے معنی میں داخل نہیں، جب قرآن فرما رہا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنہ دیا جانا دے جانا تو زیادہ قریب ہے، کیا نبی خود مومن نہیں؟ بولو کیا نبی خود مومن نہیں؟ تو کیا آکھاں گے
کہ نبی شاید کے حکم میں داخل ہے نہیں. قرآن مجید دے کئی عموم نے جڑے عام اسی طرح ظاہر دے محمول نہیں ہوئی. عام قانون ہے متکلم اپنی کلام کے حکم سے باہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ بولنے والا ہے اور بولنے والا اپنے کلام کے حکم سے باہر ہوتا ہے تو وہ بولنے والا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے ہر چیز پر قادر ہے تو مطلب ہے وہ آپ باہر ہے دوسری چیزوں کے بارے پہ سمجھ نہیں لگی. تو انہیں آخیا جی ہر چیز کا سایہ ہے. قرآن فرماندہ وہ سجدہ کردہ سایہ تو نبی کا سایہ ہوا کیونکہ نبی بھی چیز ہے. میں کہ جناب میں تمہیں کئی چیزاں ثابت کر دینا جہاں ہیں اور سایہ کون ہونے تو سایہ ثابت کرو. میں کہ شیشہ گڈی والا گڈی کے شیشے کا سایہ ثابت کرو. کوئی شیشہ سامنے سورج دے کرو سورج دیا کرنا آر پار گزر جان وہ سایہ نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2 میں کہ دسو سورج دا خود سایہ اللہ دے بندے سورج آئے پہ بنتا ہے. ہوں سورج دا سایہ ثابت کرو تو جی سورج دا سایہ کوئی نہیں آیت دے معنی میں خلل نہیں آتا. شیشے دا سایہ کوئی نہیں آیت دے معنی خلل نہیں آتا تے جے نبی دا سایہ نہ ہوے تے او دے وچ خلل. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی یعنی انہوں نے نیٹ سے چڑھایا بھی ایڈی گل ہے بھی یہ جواب کوئی نہیں. اللہ تعالی نے ہر ایک ایسی نا حق گل ہے جیڑی حق کے خلاف ہوئے وہ جواب ضرور رکھا ہو. سمجھ نہیں آئی. تو میں عرض کر رہا سا سایہ وجود ہستی بقا سائے والے دا محتاج لیکن ضروری نہیں. محتاج دا مطلب یہ سائے والی چیز ہوئے گی تو سایہ پینا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ سایہ نہ ہوئے تو وہ چیز بھی نہ ہو. کئی چیزاں دا سایہ نہیں چیز ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. وہ لطافت کی وجہ نال سایہ نہیں چیز ہے. چیز ہے. یہ ہوں کائنات نبی پاک دی روح مبارک دا سایہ سمجھ ذل سمجھ پرتاؤ سمجھ عکس سمجھ ساری کائنات دیاں روحاں نبی پاک دی روح دا عکس اور پرتاؤ نے اے فرع نے وہ اصل ہے وہ سمجھ سائے والا ہے یہ سمجھ سایہ ہے. یہ نبی دے محتاج ہیں نبی اپنے وجود جنہاں دا علماء اہل سنت. سمجھ نہیں آئی.
کسی جگہ تے بھی کوئی فیض نظر آتا ہے، اس فیض دا منبع اور اصل اور چشمہ وہ روح مصطفیٰ احادیث صحیحہ تو یہ مضمون ثابت ہے، لیکن کچھ میں نالے بزرگاں دیا مثالاں اور گلاں لڑا کے نا اس نو جناب دے سامنے میں پیش کر رہا یعنی جیڑی شے عام پڑھنے چ نہیں آؤندی میں صرف وہ جناب دے سامنے رکھنا۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی روح شریف توجہ ہن ساڈے سامنے مثالاں آ گئیاں سائے والا اور سایہ، عکس والا اور اس کا عکس۔ ہوں جیڑا عکس شیشے وچ ایتھے اسی آکھاں گے کہ اس عکس دے جان دے زیادہ قریب یہ ہے جیدہ عکس ہے۔ کیوں کہ یہ اپنا وجود نہیں رکھتا، اس دا ہی ظہور ہے ایک اور مرتبے میں۔ اے دیکھو نا، ایک میرا مرتبہ ہے سامنے تواڈے بیٹھا، ایک آس پاس رکھ دو شیشے، آس پاس کی رکھ دو شیشے، انہاں شیشیاں وچ میں آواں گا، سارے آکھن گے او چشتی آیا بیٹھے، ہوں او چشتی آیا بیٹھا ہے کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آخن گے کوئی بندہ آخے گا کوئی حیا کرو چشتی بیٹھا، وہ تو ایڈا وڈی بلان سی، وہ شیشے بچ آ نہیں سکتا، وہ شیشے چاہتا شیشہ پاٹ جانا سی، ٹوٹ جانا سی، خیر تے وہ سچ پہ کہندا ہے۔ ہن جیڑا کہندا ہے وہ آیا بیٹھا وہ بھی سچا ہے، جیڑا کہندا ہے وہ نہیں آیا بیٹھا وہ بھی سچا ہے، گلاں دونوں دیاں سچیاں نہیں سمجھ لگی، لیکن نگاہ نگاہ دا فرق ہے، اعتبار کا فرق ہے، حیثیت دا فرق ہے، وہ ہور حیثیت نال پہ ویکھدا ہے، وہ ہور حیثیت نال پہ ویکھدا ہے، وہ آندا جدوں ویکھنے آ کہ میاں جدوں اس نو ویکھنے آ کہ وہ یاد آوندا ہے، اس لحاظ نال ویکھنے آ تے وہی آیا بیٹھا ہے، تے جے اس لحاظ نال ویکھیے کہ وہ تے کثیف جسم ہے، وہ اس لطیف شیشے چ آ نہیں سکتا، لہذا بین ہی نہیں آیا، او دا کوئی پرتاؤ پیا ہے، تو اگر کہو وہ جڑا پرتاؤ اور عکس ہے اس دے نیڑے میں جنہ وا وہ اپنے آپ دے نیڑے نہیں، کیوں وہ اپنا آپ وجود ہی اس کا وجود تے میرے نال، لہذا آخو کہ میں اس دے نیڑے ہاں، سب وہ جان نالوں بھی تے درست ہونا ہے۔ ارے بھائی ساری کائنات دا ذرہ ذرہ کیونکہ نبی دا نور مبارک وہ اصل ہے، اس نبی دے نور نے چیزاں وچ پرتاؤ بکھایا، ظہور کیتا ہے، تو ظہور کرن نال ہر چیز دی جان تو زیادہ نبی ہویا۔ کیوں؟ اگر یہ کہو کہ یہ وہ نہیں بے نہیں تو بجا ہے، اگر کہو وہی ہے اس لحاظ نال بھی بجا ہے، کیوں کہ وہ اپنے وجود اور ہستی ایدا ہی محتاج ہے، اگر اکھ بند کرنے ایدے تو وہ کچھ نہیں۔ تو نبی ہستی اور وجود
کائنات دا یعنی روحانی روح نبی نور نبی ہستی کائنات دا محتاج نہیں، کائنات اس دی محتاج ہے۔ اور اگر اسی آکھیے توجہ ذرا، اگر اسی آکھیے کہ جو کائنات کمال دسدا ہے جمال دسدا ہے یہ اوہی ہے تاں بھی ٹھیک ہے، اگر آکھو وہ نہیں تاں بھی ٹھیک ہے۔ وہ مکمل ظہور کرے تے اپنے اصلی مرتبے تو پھر سید الانبیاء نے، وہ اصلی مرتبہ نہیں، وہ مرتبہ ثانی دوسرے مرتبے چاہے نبی دا نور فرق کتنا ہے؟ پہلا میلیاں تے جاندے سن تو میلیاں تے لکھیا ہوندا سی تماشا کوئی ہوندا سی، اس تماشے دے باہر لکھیا ہونا ہاسے ہی ہاسے، ہاسے ہی اتنے کی ہونا جی شیشے ہونے ون سبنے، کوئی شیشہ ہونا لما وہ چہرہ بندے دسنا لما بالکل منہ ایڈا لما ہو جائے، کسی بچ دسنا وہ لمے دی بجائے نا یعنی اتے تھلے ہون دی بجائے سجے کھبے دائیں بائیں لما، وہ بندے دا منہ ائی لما ہو جانا، سجے کھبے لما ہو جانا بندے نے، ایک ہو جانا گول، تے اندروں باہر نکلیا او دے وچ ڈھڈ تے بندہ، ڈھڈ پورے مکان جدا نظر آنا، ایک ہونا برابر شیشہ، پھر برابر جڑا شیشہ معتدل، اس دے اندر پھر صفائی تو صفائی صفائی تو صفائی صفائی تو صفائی ہوندیاں کئی شیشہ ایسا آ جاندہ ہے کہ جس جو ہو بہو ہر شے بے عین ہی اومیں دس دیے جی میں ہے۔ ہن دیکھیا جی ذرا کہ شیشے مختلف نے، انہاں دے سامنے جدو ایک بندہ ہوندا ہے تو وہ مختلف شکلاں اودیاں دسدیاں، حالانکہ اودیاں مختلف شکلاں نہیں، شیشے مختلف نے اپنی استعداد نال اپنی غلط مصنوعیت نال بنیائی تو اپنی غلط بناوٹ نال اس نے انہوں غلط کیتا ہے، ورنہ وہ غلط نہیں، وہ اپنے بالکل ایک حال ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں جاناں دی جان ہے، لیکن جس آئینے وچ ظاہر ہو رہا ہے اگر تینوں اس آئینے دے وچ جو دسدا ہے ایتھے کوئی فرق محسوس ہوئے تو اس اصل وال منسوب نہ کر، یہ شیشے دا فرق ہے۔ توجہ ہے؟ صدقے جاواں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی روح مبارک روح الارواح روحاں دے باپ نے اصل نے
ہر نبی دے اندر جو کمال آیا ہے پاک نبی دے کمال دی تجلی پر شیشے مبارک آپ اپنے سن جے بابے آدم چمکیا تے انہاں دے رنگ نال جے حضرت نوح چمکیا تے انہاں دے رنگ نال جے حضرت موسیٰ کلیم چمکیا تے انہاں دے توجہ نہیں فرمائی تا کر کے بزرگاں فرمایا نبی دی نبوت دے دو تعلق نے نبی دی نبوت دے دو تعلق نے ایک تعلق نبیاں دے نال ایک تعلق امت دے نال نبیاں دے نال پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق نبی دی نبوت دا تعلق نبی دی روحانیت دا تعلق اس طرح بنیا ہے ہر نبی بھی ہے نبی پاک دا نائب بھی ہے نبی دی نبوت دے دو تعلق نے ایک پہلے سابقین نال ایک لاحقین نال آخرین نال اگلیاں نال پچھلیاں نال اگلیاں نال نبی دا تعلق اگلے نبیاں نال نبی دا تعلق اس طرح ہویا ہے ہر نبی بھی سی نبی پاک دا نائب بھی سی کیوں جویں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری جاناں دی جان تے روحاں دی روح نے ایویں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اصل ہے ساری شریعت او دی فرع ہے اے روحاں دی جان ہے او شریعتاں دی جان ہے شریعتاں دی جان ہے ہن شریعت مختلف شیشیاں وچ آوے تو مختلف رنگ وکھاؤندی آئیے جدوں ہی شریعت محمد دے قرآن دی شکل وچ آئیے او نبی بھی سن نائب بھی سن جدو پاک نبی دی روح شریف اپنے جسم شریف چاہیے تو اس ذات شریف نے پھر جو فیض ونڈے ہوں ظاہر بات ہے ہوں اپنے ہی اصل مرکز آ گئی تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک جسم چاؤن تو بعد ہوں مرتبہ ظہور اپنے اصلی وجود آ گئے ان آنکھ پہلے اور شیشیاں ظہور سی جس میں محمدی وہ اصل شیشہ ہے جہدے واسطے روح بنائی گئی جدو یہ آئیے تے اللہ تعالی فرمایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین شریعت مک گئی توجہ ہن نبی نہ رہے صرف نائب رہ گئے ابو بکر نو نبی نہیں آکھ سکنا ہے نائب نبی آکھے گا حضرت عمر نو نائب آکھے گا نبی نہیں آکھ سکنا ہے حضرت عثمان نو نائب آکھے گا نبی نہیں آکھنا حضرت مولا علی نو نائب آکھے گا نبی نہیں آکھنا غوث پاک نو نائب آکھے گا نبی نہیں آکھنا
وہ نبی بھی سن نائب بھی سن. توجہ فرما نور ایک کوئی چمکدا رہا ہے. میں پہلو آ گیا ہاں سائے کی مثال دیتی. ہر ایک سایہ اپنے سائے والے کا محتاج ہوتا ہے. سائے والا نہیں ہوئے گا سایہ نہیں ہوئے گا تو پر جے سایہ نہ ہوئے تو سائے والا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیونکہ جب اصل نہ ہوئے سایہ نہیں ہوتا. اصل نہ ہوئے سایہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان مصطفیٰ. توجہ ہے. حضور نے خود فرمایا میں پیدائش سب نالوں پہلا آنے سب نالوں بعد. ہاں ہاں انا اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا. روایت بالمعنی. فرمایا میں پیدائش سب نالوں سب نبیاں نالوں پہلا تے آنے توجہ ہے. اور اس تو ذرا غور کرنا. میں گل کرن لگا ایک حدیث شریف پڑھی فتوحات مکیہ شریف والے دا معنی بڑا. حدیث شریف بخاری شریف دی وہ حدیث شریف ہے. توجہ ذرا آپ بیٹھے سن تو فرمایا بے شک زمانہ گھومیا گول چکر لیا زمانے نے. ان الزمان قد استدار على كهيته یوم خلقہ اللہ. فرمایا جس دن اللہ تعالی نے زمانے نو پیدا فرمایا سی جیڑی حالت تے پیدا آیا سی اج زمانہ اس حالت تے گھم گیا. ایک دا ظاہری معنی ہے لکل حدیث شریف میں آتا ہے لکل آیت ظاہر و باطن. ہر آیت دا ایک ظاہری معنی ہے ایک باطنی معنی ہے. اور باقی بزرگ لوگ فرماندے نے فصاحت بلاغت نہ ہی ہے ایک جملے وچ ایک معنی رکھ دینا یہ کمال نہیں. یہ عام لوگ بھی میں بول جاندے نے. جملہ ایک ہوئے معنی سمندر تھک دینے. خالق دا کمال کلام تے پھر بنتا ہے نا. پتہ نہیں کنے ک معنی پے نے. اوتی تو جوامع الکلم. مدنی پاک نے فرمایا مینو اللہ تعالی نے جامع کلمات جامع گلاں دتیاں. یہ معنی بدل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو اللہ نے اسماء سکھائے تے اسماء کٹھے کر کر کے ایک ایک جملے چ مصطفیٰ نو دے دیتے. آپ جامع کلمات رکھتے ہیں. توجہ نہیں فرمائی.
تاجدار گولڑا فرماندن کافیہ پڑھدا سا، کافیہ پڑھدا سا، درخت تھلے بیٹھا سا، دل چ خیال آیا ہے کہ یار اس عبارت دے معنی مطلب پتہ نہیں کنے ہون گے، تے درخت دے ہر پتے تے فرمایا اینے معنی ظاہر ہونے شروع ہو گیا، میں ہکا بکا ہو گیا بھی یہ کی بن اللہ پاک دا کلام ہوئے مانا وہ ایک ہی قسم خدا دی کر کے آنا غوث پاک میرا دا دن یعنی مہینہ ہے قلائد الجواہر دے اندر پڑھنے چاہے غوث پاک میرا دے کول امام احمد بندنی جی اور شیخ ابن جوزی محدث مشہور گئے نے غوث پاک سرکار دی خدمت دے اندر شوق زیارت واسطے بیٹھے نے غوث پاک میرا نے قرآن پاک دی آیت مبارک پڑھی، ایک تفسیر پیش فرمائی، نال تفسیر کرن والے امام دا ذکر فرمایا۔ شیخ احمد پوچھتے نے امام ابن جوزی نو عرفتا حل تعرفو جاننا پچھاننا ہے تفسیر انہاں کیا ہاں، غوث پاک نے دوجی دسی پچھاننا ہے کہندے ہاں، تیسری دسی پچھاننا ہے کہندے ہاں، 11 تک گئے فرمایا پچھاننا ہاں۔ غوث پاک میرا نے 11ویں تو اگے شروع فرمایا، 40 تفسیراں تک گئے، ہر ایک کا قائل بھی بیان فرمایا، قول بھی دسیا، تفسیر بھی بیان فرمائی۔ وہ پوچھتے نے ابن جوزی سرکار نو ہن دسو، اگلے بھی آؤندے نے، انہاں آکھیا کوئی نہ۔ غوث پاک میرا فرماندے نے اساں قال چھڈی قال تے حال چاہنے پہلا زبان نال بیان کرتے سا، ہن ذرا دل والی دسنے آ۔ آپ نے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف کلمہ طیبہ پڑھن دے نال محدث ابن جوزی نو حال تے وجد پہ آئے، کپڑے پھاڑ کے بے ہوش ہو گئے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ محدث ابن جوزی مجھے پچایا نہیں گیا، صرف کلمہ۔ کیوں انہاں پڑھیا سی قال نال، غوث پاک میرا پڑھیا اپنے حال نال۔ حال ہوندا ہے دل وچ، قال ہوندی ہے زبان۔ اور نبی پاک سرکار نے دوویں وراثتاں چھڈیاں، قال بھی چھڈی تے دنیا دے حالات نو وہی بدل کے رکھ چھڑدے نے جڑے نبی دے حال دے وارث بن گئے۔ ہن پڑھیا صرف کلمہ طیبہ تے پھڑکا کے او ماریا، محدث ابن جوزی جیسے پہ پھڑک دے نے۔ الف اللہ چمبے الف اللہ چمبے مرشد پن چلائی نفی اعتماد دا
جائی اندر بوٹی اس مشک بچایا جا بھلا دے آئی جیوے شالا مرشد باہو جس نے بوٹی لائی حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی ادھر ویکھ لمبی نہ کرو صرف استدلال کرنا بھی آیت دیکھے کہ مانے ہوندے نے تا تے کلام خدا ہے ہن نبی پاک بیٹھے فرمایا زمانہ گھومیا اپنی اصلی شکل دے اپنی اصلی حالت دے گھومیا جی میں رب نے انہوں پیدا فرمایا سی یہ ظاہر معنی کی ہے ظاہر معنی ہے 4 مہینے اللہ 12 مہینے بڑھائے نے قرآن دا مضمون 12 مہینے بڑھائے نے 4 مہینے عزت والے جنہیں اندر جنگ نہیں سن کرتے منہا اربعۃ حرم انہاں مہینوں 4 حرمت والے نے عزت والے نے ہن ظاہر معنی ہے وے پاک نبی نے فرمایا زمانہ اوویں گھومیا جویں اللہ تعالی نے اصل پیدا فرمایا سی کافر لوگ 4 مہینوں نو پھیری رکھتے سن مرضی تے جنگ کر لینی محرم میں جنگ کر لینی حالانکہ حرمت والا مہینہ شوال دی ذی الحج محرم 4 مہینے توجہ نہیں فرمائی مرضی تے جنگ کر لینی آخنا محرم اگے محرم میں جنگ کر لینی پھر آخنا محرم اللہ تعالی دے محبوب نے فرمایا نا زمانہ اسی شکل تے جی میں رب نے پیدا فرمایا سی توجہ لہذا وہی 12 مہینے نے 4 حرمت والے نے کٹھے نے یہ نہیں بھی گاہ چکرو تو پچھا چکرو اتنے تہاڈی مرضی نہیں چلنی اللہ تعالی جی میں پیدا فرمایا یہ اسی طرح ہی یہ ہے ظاہری معنی باطنی معنی والے آ گئے شیخ اکبر فتوحات مکیہ آپ فرماؤ نے شیخ اکبر شیخ اکبر اکو دا لقب ہے پوری عرب عجم اس بندے تو یا تاجدار گولڑا ورگے یا تاجدار مہرآباد شریف ورگے لوگ واقع بہت اچھی سطح دا بندہ علماء دا علم اتنے جواب دے جانا جتھے انہوں دا علم جواب دینا ہے اتوں انہوں دے معارف شروع اب میں معارف شیخ اکبر سے ایک معرفت کی بات کرتا ہوں یہ معارف شیخ اکبر ہیں وہ دوسرے متفق ہوئے نے تاجدار گولڑا ورگے آپ فرما دے رہے ہوں اگلے معنی کا توجہ جڑا باطنی ہے وچلا 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 معنی وہ جدو تک فقیر جا پہنچے وہ کی فرمایا زمانہ گھومیا توجہ حرکت جڑی نا حرکت کی 2 طرح دی دو قسم دی ہوندی ہے موضوع دی مناسبت نال دسو 2 قسم ایک ہوندی ہے حرکت مستقیمہ سیدھی دیکھو ادھر دیکھو نا میرے ہاتھ سیدھا چلے ٹھیک ہے اتوں حرکت شروع ہوئی ہے میری انگل میرے موڈے پہ میں اتوں سیدھی لے جانا ہوں جتھے جا مکی وہ نقطہ انجام جہاں سے شروع ہوئی وہ نقطہ آغاز
نقطہ آغاز اور نقطہ انجام یہ دونوں حرکت مستقیمہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. سیدھی حرکت جدو ہوئے گی جتوں شروع ہویا ہے جتھے مکنا ہے یہ دو سرے کٹھے نہیں کر سکتے. لیکن ایک ہوندی حرکت مستدیرہ گول. ہوں میرے انگل میری ویکو ہے یہ اتوں میں شروع پہ کرنا مائک کا ڈنڈا ہے نا اس ڈنڈے تو میں شروع پہ کرنا گھوم کے پھر جومیٹری والے ہاں جی وہ پاؤں نا دائرے دائرہ جدو بنا نے اس ہے ایک مرکز ہو گیا پرکار دا مرکز ہو گیا اتو جڑا گول دائرہ سٹتے نے محیط ہوں جتوں شروع ہونا ہے این اتے ہی آ نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ کہ زمانہ اپنی سیدھی حرکت پہ آیا فرمایا گھومیا یہ اشارہ پہ لگتا ہے پچھلی گل فرمایا گھومیا زمانہ تے اپنی اصلی حالت کی مطلب فرمایا پاک نبی دی روح مبارک اس نقطہ آغاز دے کھلوتی روح مبارک تو نبوت شروع ہوئی ہے سارے نبیاں میں چودہ ہی فائد آیا ہے. حضرت باب آدم علیہ السلام ہلکا پہ بنتا ہے گول دائرہ پہ بنتا ہے روح مصطفیٰ اس نقطہ آغاز دے کھڑی ہے روح مصطفیٰ اس نقطہ آغاز دے کھلوتی اتو حرکت شروع ہوئی ہے فیض نبوت دی. ہوں باب آدم میں چاہیے تجلی حضرت نوح چاہیے چمکتی لگی آئی ہے گول دائرہ بنتا آیا ہے روح بنی جس میں مصطفیٰ دی خاطر جب وہی روح مبارک بدن مصطفیٰ میں چاہیے حضور نے فرمایا جتوں شروع سی ہوتے ہی ہوگی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان مصطفیٰ علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی. سمجھ آ گئی جتوں شروع ہوئی نقطہ آغاز نقطہ انجام یعنی کیا مطلب محمد ہی نقطہ آغاز تھے اور محمد ہی نقطہ انجام بنے. فرق کتنا ہے آغاز روح تو ہو یا انجام جسم تو بن گئے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہوں سمجھ آ گیا اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. ہوں اعلی حضرت شیر کا لطف لو کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. کرنو مانا صدیاں صدیاں رسولاں دی تبدیلی ہوندی رہی بدلی ہوندی رہی بدلی ہوندی رہی بدلی ہوندی رہی. انجاک روح مصطفیٰ من سونے جسم لے کے ہوندی رہی من سونے جسماں دے وچ روحاں دے وچ تجلی کردی آئی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا ادھر ہوں یہ اندر پہلا مطلب سمجھو گے پھر سواد آئے گا. فرمایا صدیاں بدلی ہوتی رہی پر ساڈا نبی چاند بدلی کا نکلا.
چاند بدلی جدوں آتی ہے چند پیچھے ہوندا ہے مگر چھپ جاندا ہے. بدلی ہٹی چند ظاہر ہویا وہ یہ اشارہ مارے پہلا روح مصطفیٰ چھپ کے بدلاں وچ فیض دیندی رہی ہے. جدو محمد دے جسم چاہیے بدلی تو چند نکل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان مصطفیٰ. اور پھر یہ اللہ تعالی کا نظام ہے، قانون ہے. چاند بدلی تو چھپ کے نکلے نا تو بہت چمک رہا ہے کہ نہیں؟ تو پھر ظاہر بات ہے پہلا شیشے ہور سن، یہ شیشہ ہی وہ سی جڑا اس سے روح واسطے بنا. یہ کہتے ہیں بشر سوی. توجہ ہے، بشر سبھی بے عیب بشر. بزرگاں لکھا ہے فتمثل لها بشرا سویا. جدو حضرت جبریل نو حکم ہویا بغیر باپ نے پیدا کرنا ہے، حضرت عیسیٰ نو جا پھوک مار گریبان چونا دے تو فتمثل لها بشرا سویا. جبریل اپنی اصلی شکل وچ نہیں آئے، بے عیب بشر دی شکل وچ آئے نے. کہندے نے علماء کہ وہ بے عیب بشریت روح جبریل صورت محمدی میں ظاہر ہوئی. عالم فرماندے نے کہ دوسرے لفظ سے او بشریت جہدے تے انگلی نہ اٹھ سکے، جتے یہ نہ آکھ سکے ایتھے گل رہ گئی، ایتھے رہ گئی. جو ہے بشرا سویا بے عیب بشریت کی شکل، یعنی روح جبریل، روح صورت محمدی میں ظاہر ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ شریف کے اندر تیار ہونا شروع ہوگا. بے عیب بشریت بشرا سویا. توجہ ہے، ہوں روح جبریل بشر سوی بے عیب بشریت صورت محمدی میں ظاہر ہو سکتی ہے، تو کیا روح محمد روح آدم میں نہیں ظاہر ہو سکتی؟ ہنتی لگی آئی. لیکن جب باری آئی بشرا سویا، سوچ رہا سا کل یار یہ دسو بھی عشق تے آندے نے ہو گیا فلانے نے عشق ہو گیا. ہاں جی، حضرت زلیخا پاک نو حضرت یوسف نال عشق ہو گیا، لیکن یہ دسو بھی عشق دا سبب تے علت کی ہوندی؟ کیا عشق دا سبب حسن و جمال ہے؟ اگر محض حسن و جمال ہے تو حضرت یوسف کے ساتھ بھائیوں نے عشق کیوں نہیں کیا؟ ہے وہی حسین تے بھرا خوہ پہ سٹ گئے. جڑے سن قافلے والے انہوں نے عشق کیوں نہیں ہویا؟ شروع بے سامان بخش دراہم معدودہ، چند ٹکیاں دے اوتے ویچ چھڈیا، ایڈے بے قدرے. عشق جے اگوں مصر پہ جاندے نے نہ بادشاہ نو عشق ہوندا ہے، نہ وزیر نو عشق ہوندا ہے،
جیل جاندے نے قیدیاں نو عشق نہیں ہوتا، خواب ویکھن والے نو عشق نہیں ہوتا، ایک زلیخا نو ہی ہو گیا. اگر عشق سارے ہی عاشق ہوندے تو خوہ چ نہ ہوندے، اگر ویکھدے ہی نہ ہو آندے صدقے جاواں تیرے تے جان وار دیاں. پھر میں آخیا عجیب گل ہے ہوے عاشق تو مشوق نو آخری ساڈی من لو نہیں تے حشر ہو جانا. چک جیل 12 سال سٹیا چنگا عاشق عاشق دے آندا مشوق دو تو میں جان وار دیاں گا تینوں کنڈا نہیں لگن دیا. وہ چنگی عاشق سی بی بی پاک جڑی چوک اندر سٹیا تو 12 سال مشوق کرتا بیٹھا. توجہ نہیں فرمائی. یہ میرا موضوع لگنا ہے لاہور انشاءاللہ العزیز. کل ایک ساتھی آیا انہیں آخیا جی حسن یوسف اور حسن محمدی دا تقابل کرانا. میں آخیا جی انشاءاللہ کراواں گا تے اللہ پاک توفیق دیتی نا حسن خدا تے مکاواں گا. اگے تسی آپ اندازہ لگاؤ یہ بیان کی ہونا. لیکن گل نو سمجھو اتے عشق بی بی نو پیا ہوندا ہے. ایک بی بی نو پیا ہوندا ہے یا چند بیبیاں ہوش کھو بیٹھی وہ بھی بیبیاں ہوش کھو بیٹھی بندیاں دے ہوش قائم ہی رہے. یہ بیچارہ محکمہ ہی کمزور دلاں دا. ہوں صدقے جاواں حسن محمدی تو توجہ کر تے بیبیاں نہیں ایتھے مرد نے. پھر او مصر دے او ویسے ہی کمزور دل اے عرب دے او دعائی خدا. پھر انہوں عشق ہویا تے سٹان دی جیل وچ پئی. یہ عاشق جو صدیق اکبر ورگے نے رواندے نے سونیا کنبا اجڑ جائے گا کنڈا پیر وچ لگن دے. کی مطلب وہ اپنی خواہش دے اتوں عاشق قربان بھی کر دیے اے سارا کچھ اپنے معشوق دے اتوں قربان. اصل عشق تو یہ ہے جتھے توجہ جتھے خواہش معشوق تو قربان ہوئے جے معشوق خواہش تے قربان ہوئے مڑ عشق کیا دا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سونا جب وہ حسن و جمال وہ حقیقت وہ حقیقت اپنے ہی آئینے میں آئی وہ آئینے اور تھے جب بشر سوی میں آئی روح جبریل دے رنگ میں روح جبریل آئی بے عیب بشریت میں حضرت سیدہ مریم کے پاس راز لکھے نے بزرگاں کہ یہ بی بی مریم پاک اتے حضور دی صورت روح جبریل آئی کھڑی ٹھیک ہے اتے صورت سے واقف ہو گئی حضرت مریم یہ پتہ نہیں یہ کس کی ہے
جب اپنے آئینے میں روح مصطفیٰ آتی ہے، پہلے روح جبریل سی، سورت محمدی میں روح جبریل آئی، تو پتہ نہیں یہ کون سی صورت ہے، کس کی صورت ہے، کس کی صورت ہے. پھر روح محمدی جب اپنے آئینے میں آتی ہے، حضرت مریم کو بچپنے میں بھیجا جاتا ہے، جاؤ ویکھ آؤ، پھر آن کے متعارف ہوں گی کہ یہ صورت کس کی ہے. پھر تیسرا مرتبہ ہونا ہے جنت دے اندر، روح محمدی نے پھر اس سے جڑا ظہور کرنا ہے جس میں انور. اللہ اکبر. اتے پھر بی بی مریم پاک نبی پاک دی گھر والی ہونی. پہلے صورت دکھائی روح اور کی، پھر روح ہی انہی کی صورت بھی لیکن بچپن. پھر اگر اتنی شان کی بیوی ہے کہ بغیر شوہر کے ایک نورانی طریقے سے بیٹا ملتا ہے اور نور کا بیٹا ملتا ہے، تو قیامت کے دن جنت میں بھی کوئی بیوی محروم تو نہیں رہے گی. تو ایسی بیوی کے لیے بے عیب بشر ہی چاہیے تھا. وہ ذات مصطفیٰ سی. توجہ نہیں فرمائی. اللہ اکبر و کبیرہ. ہن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ابو الارواح نبی جانا تو بھی زیادہ نیڑے کیوں ہویا کہ جانوں کی بھی جان ہے، جسم دے قریب جان ہو گئی اور جان دے قریب مصطفیٰ کریم ہو گئے. یعنی کی مطلب؟ جسم دی ہستی اور بقا جان نال اور جان دی نبی پاک دی روح شریف نال. تو آپ جانا دی جان بن گئے. تے جڑی جان جدو جسم دے قریب تر رہے تے جانا دی جان جڑی ہے او اس جان تو بھی قریب. توجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جیڑا اپنا علم شریف کائنات وچ ظاہر فرمانا سی، اس علم شریف نو اجمال دے وچ جدو اولن ظاہر فرمایا تو بانی مدرسہ دیوبند لکھتے ہیں حضرت کہ وہ پہلی تجلی علم الہی کی وہ حقیقت محمدی تھی. اب جب علم الہی کی پہلی تجلی ہی وہی ہے تو علم نو کیویں علم الہی کو کیسے کہیں کہ یہ جاہل ہے؟ واہ بھائی واہ. میری اپنی گل نہیں، میں کسی بھی پہ کرنا. پہلی تجلی علم الہی. شیخ اکبر نے لکھا فتوحات مکیہ میں کتاب تفصیلا قرآن تفصیلی نبی پاک نو بعد ملیا 25 سال دے عرصے وقفے وقفے نہ، لیکن اجمالا نبی پاک نو جس لئے روح مبارک پیدا ہوئی اس لئے ملیا. توجہ.
ہوں کئی اتنے بڑی گراں گزرتی ہے گل، بڑی پریشان کون بن جاتی ہے کہ یار سمجھ نہیں آتی بھی وہ کتاب کیویں مل گئی. اصل وہ کتاب کو نہیں سمجھتے. وہ جب کتاب کا لفظ آتا ہے نا تو وہ متعارف معنوں میں کاغذوں پر لکھی ہوئی مجموعہ بنڈل کاغذوں کا کٹھا ہو کے جدو اس شکل بنتا ہے تو وہ کتاب سمجھتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھوائی تو کاغذوں پر آئی، پھر صدیق اکبر نے جمع فرمائی، کتابی شکل میں اس وقت آئی. ارے بھائی نبی پاک پر کتاب نہیں اتری، نبی پاک پر تو علم اترا. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی. جھولے وچ بچپنے میں فرماندے نے اللہ نے مجھے کتاب دی. ہن کوئی سوچدے نو بعد وچ ملنی سی، توجہ بعد میں ملنی سی. میں کہ کتاب دے لفظ تو ذرا دھوکا پہ کھاندے نے بھی باقی جھولے جو پیا تے کتاب تے اساں ویکھدے نہیں پے بھئی اندے کول آئی ہے تے کتاب کتوں آئی ہے؟ انجیل تے لبنی تھی بعد وچ. توجہ گل اوتھے آ گئی. ایک ہے کتاب دی علمی شکل، ایک ہے کتاب دی کتابی شکل. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کتاب دے دی. کی مطلب جڑا انجیل دے لے میرے جا کھڑا ہے ہن کتابی شکل او 40 سال تو بعد دے دے یا جیسے مرضی دے دے گا. نبی پاک نو علم، لیکن اجمالی علم آ گیا، پھر تفصیل ہونی. یہ فلانے کا واقعہ ہو گیا، یہ نماز انج کر بیٹھا، نماز کیویں پڑھو، انہوں آخو نماز انج پڑھو، یہ تفصیل ہے. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہ جانتے تھے کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے. یہاں پر کتاب سے مراد کتاب کی شکل، کتابی شکل، توجہ ذرا، اور تفصیل علم نہیں. علم کتاب دیا تھا. اور ایمان سے مراد ہے یہاں پر احکام شرائع کی تفصیل. یہ نہیں کہ نبی پاک ایمان نو نہیں سن جان دے، ایمان نہیں سن جان دے تو سجدہ کیوں کیتا سی؟ جدو پیدا ہوئے نے تو سر مبارک سجدے چ رکھیا ہے، انگلی کا اشارہ فرمایا ہے، وہ کیا دے واسطے سی؟ ایمان بول کے احکام اور شرائع دی تفصیل ہے، اور قرآن پاک کی اصطلاح ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تہاڈا ایمان ضائع نہیں کرن لگا. ایتھے او نماز مراد ہے، اے او نماز مراد ہے جڑی صحابہ کرام نے قبلہ بدلن تو پہلو پڑھی تھی. انہوں نے دل میں خیال آیا قبلہ تو ہن کعبہ بن گیا ہے، پچھلیاں پڑھیاں دا کی بنے گا جڑے اساں بیت المقدس والے پاسے منہ کر کے پڑھ کھڑے ہاں، ادو ضائع ہو گئیاں، برباد ہو گئیاں. اللہ تعالی نے فرمایا نا نا تہاڈیاں نمازاں ساڈے کول محفوظ نے. لیکن اللہ تعالی بولیا ایمان دا لفظ مراد نمازاں نے، نمازاں نے. ما كنت تدری مل کتاب والایمان، اللہ تعالی بولیا ایمان دا لفظ مراد ہوئی نمازاں، روزے، حج، زکات. تفصیل اے تفصیل محبوبہ انہوں نہیں سہ جاندا تفصیل نو. رہا مسئلہ علم اجمالی دا اساں تانوں اودوں ہی دے دتا سی جدوں روح شریف نو بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. علماء اہل سنت جسلے کسے افسر دی تقرری ہوتی ہے، کسی علاقے تعیناتی ہوتی ہے، انہوں پہلا پروانہ ملتا ہے،
کہ تو اس علاقے دا وہ فلانا علاقہ توجہ ہن او اس علاقے نو اجمالی طور تے جاندا ہوندا او دے احوال تو واقف ہوندا ہے. آخر وزیر بے علم نو تھوڑا بنا دیندا وہ تو جاوے گا مار کھا بیٹھے گا. جغرافیائی طور سے واقف ہوتا ہے جاندا ہوندا ہے اجمالی علم رکھتا ہے اس لیے بن جاتا ہے. اجمالی علم کے ساتھ وہ اس لیے مقرر جس لیے انہیں کیتا وہ بن گیا. ہوں جس لیے آن کے وہ دس سنبھالے گا لوگ آن گے. ہوں تفصیل ہے یہ نہ کہ وہ بالکل جاہل ہے جس لیے ملیا سی تے اتنے بیٹھا نہیں سی وہ بالکل جاہل تھا. یہ خود جہالت ہے. بالکل جاہل ہوتا تو وزارت کا حقدار ہی نہ ہوتا. یہ صرف اجمال دے تفصیل دی مثال دے کے اس مسئلہ مانوی اور حقیقی دے قریب کرنا مقصود ہے ورنہ مثال اتنے کی دی توجہ نہیں فرمائی. ہوں جہیا گلا میں کی آلہ حضرت سرکار نے اشعار شیراں اپنے لے آتا ہے بس وہ سنا اجازت چاہنا. کھڑی شریف والے میاں صاحب بھی اس حقیقت نو جڑی بیان کی تھی وہ جڑی گول دائرہ بنایا ہے حدیث تو اشارہ سمجھایا ہے میاں صاحب انہوں لفظوں بیان فرما دے نور محمد ادوں بھی محمد ادوں بھی آدم حج نہ ہویا اول آخر دو ہی پاسے اوہی مل کھلو. آ گیا ان زمانہ قد استدعى توجہ ہے. اعلی حضرت فرماندے نے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے او بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی انا ہوئے تے حوث رکھے آنکھاں والے پچھان دے وہ اس واسطے تو بغیر کچھ لبدی اول آخر دونوں ہی پاسے مل تے آپ کھلویا تے جی اول والے پاسوں آوے گا تو گو ہوئی تے جی آخر والے پاسوں آوے گا تو سرے تے دونوں محیط کے سرے دائرے کے سرے وہ تے دونوں انہاں دے کول نے جی بچ بڑھن لگے گا اگلے بوٹا سیکن توجہ نہیں فرمائی. تا میرے نبی نے فرمایا توجہ آقا نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا. توجہ کسی نبی کو یہ جرأت نہیں ہوئی بلکہ یوں کہو کسی نبی کے منہ سے یہ دعویٰ نہیں نکلا کہ اگر محمد ہوتے تو ان کو میرے پیچھے چلنا پڑتا. آپ فرماتے ہیں اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میرے پیچھے چلنا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی دلیل رکھتے حضرت عیسیٰ نو بچا کے رکھ لیا ہے قیامت کے نیڑے اتارنے
نبی بن کر آئیں گے نبی تابع دار ہوں گے یا امتی بن کر آئیں گے مصطفیٰ کے اور مصطفیٰ ان کے متبوع اور یہ تب حضرت عیسیٰ نو رب نے اٹھا کے اسے واسطے رکھ لے تاکہ پتہ چلے کہ انہاں دے دور چ نبی بھی آوے تو نائب بھی بننا. لہذا پہلے اگر نبی ہوئے تو ان کو نائب سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ کرنا، پریشان نہ ہونا. جب یہ نبی نائب ہو رہا ہے تو وہ نبی بن کر توجہ نہیں فرمائی نے. عجیب گل ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے دو حشر ہون. حشر دا مطلب ہے اٹھنا. اور قیامت نو کہندے نا میدان محشر. آپ دو بار اٹھن گے. ہر نبی نے ایک مرتبہ اٹھا. حضرت عیسیٰ دو مرتبہ اٹھے. ایک مرتبہ نبیوں کی صف میں، ایک مرتبہ امت مصطفیٰ. شیخ اکبر فتوحات مکیہ چ کھبے پاسے میرے بیک پی وہ آپ لکھ دیتے ہیں آپ کے دو حشر. کیونکہ جدو نہ اترنا ہے حضرت دمشق کے مینارے تے حضرت امام مہدی کھڑے ہوں گے. آپ نے فرمانا ہے عرض کرنی امام مہدی نے حضور نماز پڑھاؤ. انہوں نے فرمانا نا یہ امت آپس ایک دوسرے دے امام نے اسا اتنے امام نے. اس لیے حضرت عیسیٰ نماز پڑھنی ہے اور حضرت امام مہدی پڑھانی ہے. اچھا ہوں توجہ رکھو. ایتھے بھی پھر اللہ تعالی نے وہ گل جڑی اصلی ہے وچلی راہ والی او دا اشارہ کرن تو پھر رب نہیں رہا. کیویں اشارہ فرما دیتا ہے کہ جنہ دے پیچھے نماز پہ پڑھتے ہیں اے پھر کوئی غیر سید نہیں اسے نبی دا نور ہے. تاکہ پتہ چلے جی حضرت عیسیٰ جز دے حضرت عیسیٰ جز دے مقتدی بنے کھڑے نے تو کل دے مقتدی سارے نبی ہوں. کل دے مقتدی توجہ ہے نا. بس النبی اولا بالمومنین من انفسہم. خلاصہ ان کا کڈو کہ جان دو عالم ہے اور جان جڑی وہ ہمیشہ قریب تھا. یہ موٹا مسئلہ ہے. اس تو ویسے وہ جڑا علمی رنگ مدرسہ دیوبند بانی نے چڑھایا ہے وہ اوکھا ہے. وہ پھر استعمال کرتا تو تھڈو سمجھ نہیں سی. ہاں وہ پھر نبی بالذات نبی بالعرض. آپ بذات نبی ہیں باقی بالعرض نبی ہیں. انہیں پھر مثال دیتی ہو سکے سورج جڑا ہے روشنی توجہ روشنی یہ او دی اپنی ذاتی جدوں زمین تے سٹدا ہے تے ہر چیز روشن ہوندی. یہ چیزاں جو روشن پیاں ہوندیاں انہاں دی روشنی اپنی نہیں او دی ادھر ظاہر ہوئی. وہ کہندا نبی پاک سورج نے سارے نبی جڑے نا انہاں دے اوتے نبوت دیاں کرنا شواواں حضور نے سٹیاں. لو اے بذات بالعرض دا مسئلہ. لیکن اگے پھر اس دے وچ جدوں بڑھنے آ تو پھر وہ وچ کی کچھ مطلب جا نکلدے نے ادھر ساڈا اتفاق کو نہیں. ہاں وہ شیر پڑھتا سا پیا
آلہ حضرت دے توجہ ہے. آپ فرمانے ہیں کہ مقصود یہ ہے آدم نوح خلیل سے، مقصود یہ ہے آدم نوح خلیل سے، تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی. بج ہوتا ہے بج بج جڑا ہے یہ پوچھتے تو کتوں آیا تو وہ آتا میں وہ جڑا پھل سی وہ نکلیا. پھل بج بج پھل کیا عجیب بات ہے. ایک لحاظ سے وہ اصل، ایک لحاظ سے یہ اصل. اگر باطنی فیض دیکھو تو نبی پاک اصل، اگر ظاہر دیکھو تو حضرت آدم اصل کو توجہ نہیں فرمائی. ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام. دو چیزاں کا جوڑیاں جہاں خلاصہ میں جی تفصیل میں کی تھی. ایک کہ نبوت حضور دی، ایک کہ ابوت حضور دی. نبوت مدنی پاک دی نبوت، ابوت ابوت مانا اصل ہونا، باپ. تو فرماندے نے ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام. جی میں سارے دے نبی نے، میں سارے دے باپ نے، جی میں سارے دے باپ نے، میں سارے دے نبی نے. کیا مطلب روحانی لحاظ؟ ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام. ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے. ام البشر کون ہے؟ اما حوا. فرماتے ہیں اما حوا حضور دے بیٹے دی گھر والی. اما حوا حضور دے بیٹے دی گھر والی. کیوں کہ حضرت آدم روحانی بیٹے نے، جسمانی باپ نے، جسم محمد کے باپ ہیں حضرت آدم، اور روح محمد کے بیٹے ہیں. سمجھ نہیں لگی نہیں. اور آخری شعر فرماندے نے ظاہر میں میرے پھول. باب آدم علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے. اس گل کی یاد میں صدا النبی بالمؤمنین من انفسہم. اساں بیان کرنے اہل دل نو اے حقیقت دل نال نظر آوندی. امام جلال الدین سیوطی نے رسالہ لکھا ہے اس موضوع پر. انہاں ثابت کیتا ہے کہ اولیاء اللہ فرماندے نے جدوں ساڈے تے راز کھلدا ہے نا تے اساں ہر پاسے محمد ہی ویکھدے. اور شیخ اکبر فرماندے نے قیامت والے دن دیدار الہی جدوں ہونا ہے نا، ہائے 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 عجیب گل کی
فرمایا دیدار الہی جدوں ہونا نا ہر پاسے محمدی صورتاں نظر آؤں گی.